سلطان کے حکم پر مراد عثمان اور یوسف تلوار کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پر تلاش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں۔ آخر کار مارکو خود ہی تلوار کو زہر آلود کر کے بذریعہ مراد ہی سلطان تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے سلطان کا مقصد تو پورا ہو جاتا ہے لیکن سلطان کی صحت متاثر ہونے لگ جاتی ہے۔ البتہ اس حرکت پر مارکو اور پاروس کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب محل میں زہر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے اور نتیجتاً سلطان بستر پر شدید نازک ترین حالت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر طرف سے جب سلطان کے بچنے کے امکانات ختم ہونے لگتے ہیں کہ تبھی سلطان کے مرشد غالب افندی آ کر علاج کر کے سلطان کو صحت یاب کر دیتے ہیں۔ ادھر مارکو کی ناکامیوں سے پریشان پاروس اسی کے سگے بھائی ولادمیر کو پایا تخت بلاتا ہے۔ دوسری جانب وہ مختلف حرکات سے سلطان کا مزید گہرا دوست بننے لگ جاتا ہے۔ اس طرح محلاتی سازشیں اور رنجشیں اس قدر طول پکڑ لیتی ہیں کہ سلطان معظم تو چند عرصے تک ریاستی معاملات سے کافی دور ہی چلے جاتے ہیں اور انہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمنان عثمانیہ ہر وقت کسی نہ کسی صورت پایا تخت اور سلطنت کے سکون کو بگاڑتے رہتے ہیں، کبھی انقلابی نوجوانوں کی شکل میں تو کبھی سلطان معظم کو ذاتی تکلیف پہنچا کر۔ ان کا ان میں ایک بڑا مقصد ریاست اور عوام کو اسلام سے دور کرنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسی بنیادی ستون نے تمام عرب و عجم، ترکی و ایرانی اور مصری و ازبکستانی کو ایک ہی خلافت کے نیچے، ایک ہی جھنڈے کے نیچے متحد کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اسی کاوشوں میں پاروس جلد بازی کر دیتا ہے اور ایک کچے منصوبے کے تحت پاروس کچھ انتشار پسند عناصر کی مدد سے شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم کرا لیتا ہے، جس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے سلطان مراد اور سغوتلو عثمان کو آگے کرتا ہے۔ وہ بحکم سلطان اس کے خلاف جہاد پر نکلتے ہیں اور اسی دوران ان کو پاروس کے اڈے کا پتہ چل جاتا ہے جہاں سے بیٹھ کر تمام نظام چلاتا ہے۔ البتہ پاروس اس کی بھنک لگ جاتی ہے اور وہ فرار ہونے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے اور اسی دوران اصل گلفریڈ جو بحکم سلطان استنبول سلطان کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، جس کو سغوتلو کے سپرد کر کے مراد خود پاروس کے تعاقب میں نکل جاتا ہے۔ اسی قصے میں پاروس گرفتار ہو جاتا ہے، جس کو محل لایا جاتا ہے اور وہیں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں پاروس مزید بغیر کسی جھوٹ کے بجائے سچ بول کر اپنی حقیقت سامنے رکھ دیتا ہے اور سلطان کو دھمکاتا بھی ہے کہ میں ایک بہت پر اثر شخصیت ہوں اور مجھے چوٹ پہنچانے کا مطلب ہے تمہاری پوری قوم کو چوٹ پہنچانا۔ میرا بیک گراؤنڈ کافی مضبوط ہے، لہٰذا مجھے چھوڑ دو عبدالحمید۔ سلطان اس کی ایک بات کی بھی پرواہ کیے بغیر مزید اس کے ہتھ کنڈے پکڑنے کا حکم دیتا ہے اور پاروس کو جلد از جلد کیفے کردار تک پہنچانے کا حکم جاری کرتا ہے۔ البتہ اسی گرفتاری پر برطانیہ حسب توقع شدید احتجاج ریکارڈ کراتا ہے، کیونکہ وہ ان کی ایک اہم شخصیت ہوتا ہے اور بغیر کسی ثبوت کی یوں گرفتاری سے تمام برطانوی عوام کے دل تکلیف سے گزر رہے ہیں اور عثمانیہ سے ہمارے تعلقات بگڑ سکتے ہیں، جنہیں سلطان سخت الفاظ میں سمجھاتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے اور جب تک ہماری عدالتیں فیصلہ نہیں سنا دیتی ہم کسی کو بھی اس کی مدد کرنے نہیں دیں گے۔ اسی سلسلے میں محل میں جہاں پاروس کی پھانسی کی سزا دی جا رہی ہوتی ہے، وہیں دوسری جانب ولادمیر باقی ناصر کے ساتھ مل کر سلطان کے سب سے قریبی پاشا تحسین پاشا کو گرفتار کر کے سلطان کو بذریعہ مراد خبر پہنچواتے ہیں کہ پاروس کی جان گئی تو سمجھو تحسین پاشا کی جان بھی گئی۔ تحسین پاشا کوئی عام پاشا نہیں ہوتا بلکہ سلطان کا امین اور ریاست کا سب سے بڑا رازداں ہوتا ہے، چنانچہ مجبوراً سلطان کو پاروس کو رہا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس جانب محل میں خدیجہ سلطان کے کافی کشیدگیوں کے بعد بالآخر واصفی افندی سے نکاح ہو ہی جاتا ہے، جو نہایت تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب محل میں اس ڈرامے کا مشہور ترین سین کہ جب یہودیوں کا رہنما تھیوڈور ہرزل بارگاہ سلطان میں حاضر ہو کر یہودیوں کے لیے ارض بیت المقدس پر زمین کا مطالبہ کرتا ہے اور بدلے میں عثمانیہ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے تمام کرائے چکتا دیں گے۔ سلطان جس پر دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بیت المقدس میری ذاتی جاگیر نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کی امانت ہے، جس پر میں کسی بھی شدت پسند عناصر کو ایک قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ البتہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بیت المقدس تمام مذاہب کے لیے کھلا ہے، آپ آئیں اپنی عبادتیں کریں، مسلمان آپ کو اپنے گھروں اور ہوٹلوں میں بھی رہائش دیں گے، لیکن کوئی بھی یہودی وہاں زمین خرید کر نہیں رہ سکتا۔ حضرت کے لیے یہ کافی باعث شرم معاملہ ہوتا ہے اور وہ عثمانیوں کو جڑ سے کاٹ کر یہودیوں کو یروشلم پر عبادت کرنے کی قسم کھاتا ہے۔ ادھر محل میں نئے کردار حسین پاشا کی آمد ہوتی ہے، جو کئی محاذوں پر عثمانیہ سلطنت کے لیے ماضی میں بخوبی اس کام سر انجام دے چکا ہوتا ہے اور سلطنت میں بڑھتے ہوئے ورک لوڈ کی وجہ سے سلطان معظم انہیں کابینہ کا نیا رکن بنا کر پاشا کا اعزاز دے دیتے ہیں۔ وہ سلطان کی زوجہ ملکہ بیدار قادین کے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ البتہ وہ حال ہی میں پاروس سے مل کر اس کے ماتحت شدت پسندی میں سرگرم ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جرمن شہنشاہ ولیم غیر ملکی دوروں پر نکلتے ہیں اور وہ سب سے پہلے پرانے دوست ملک عثمانیہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کا استنبول میں شاندار استقبال کیا جاتا ہے اور سلطان بذات خود ان کو بحری جہاز سے موصول کرنے جاتے ہیں۔ ان کی آمد بھی دشمنوں کو ایک آنکھ راست نہیں آتی اور ہر لمحے ان کا دورہ ناکام کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ سلطان شہنشاہ سے مختلف منصوبوں پر مل کر کام کرنے کے معاہدے کرتے ہیں اور ان کو استنبول کے اہم مقامات کی سیر بھی کراتے ہیں اور اسی دوران ان کو دشمنوں کی مختلف چالوں اور شرپسند حرکات سے بھی باخبر کرتے رہتے ہیں۔
ہرزل بذریعہ شہنشاہ ولیم بھی سفارش کرانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر سلطان معظم کا موقف جوں کا توں ہوتا ہے۔ چند ایام پر محیط دورے کے بعد سلطان ان کو خود خوبصورت طریقے سے اور مخالفین کی چالوں سے محفوظ رکھتے ہوئے خیرباد کہتے ہیں اور معاملات کو دوبارہ زیر غور لاتے ہیں، بالخصوص وہ قرضے جو سلطان معظم سے قبل گزشتہ سلاطین نے یورپ سے لے رکھے ہوتے ہیں اور جس پر بڑھتا ہوا سود دن بدن سلطنت عثمانیہ کو مزید سے مزید تر معاشی بحران میں دباتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ سلطان معظم ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہوئے 20% سے زائد قرضہ واپس چکا دیتے ہیں اور باقی پر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب والد کے پرزور دباؤ کے باوجود بھی حسب توقع دلشاد کا آخرکار ہرزل کے ہاتھوں استعمال ہو کر ولادمیر کے ہاتھوں ماری ہی جاتی ہے۔ یہ خبر اس کے والد سلیم پاشا کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ دلشاد اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے اور اس کی والدہ بچپن میں ہی دار فانی سے کوچ کر چکی ہوتی ہے۔ اس کی وفات سے سلیم پاشا بالکل اکیلے ہی پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی سے ریلوے منصوبہ آخرکار کامیاب ہو ہی جاتا ہے اور اس میں چند شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سن کر آپ کے دل میں سلطان کی محبت بڑھ جائے گی۔ نمبر 1، ریلوے کا ٹریک استنبول سے براستہ بیت المقدس و دمشق اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ تک پہنچے گا اور یوں یہ تمام امت کے بڑے شہروں کو ایک دوسرے سے ملائے گا۔ نمبر 2، استنبول سے مدینہ تک جرمن ٹیکنیشین کام کریں گے اور اس عرصہ میں جرمن پروفیسر یہ کام مقامی طلباء کو سکھائیں گے تاکہ منصوبہ جب مدینہ پہنچے تو وہاں سے مکہ تک صرف مسلمان طالب علم ہی اس کے کام کو جاری رکھ سکیں۔ اور نمبر 3، مکہ و مدینہ میں مزدور شور نہیں کریں گے اور اپنے ہتھوڑوں پر کپڑا باندھ لیں گے تاکہ میرے نبی کے شہر میں شور کی کوئی گنجائش نہ بچے۔ خلیفہ عبدالحمید کا یہ عشق رسول ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ اس جانب وصفی افندی خدیجہ کمال الدین اور فہیمہ کی محبتیں مختلف موڑے لے رہی ہوتی ہیں۔ دوسری جانب شہزادہ عبدالقادر اور سلطان کے درمیان بھی حالات ناساز ہوتے ہیں۔ شہزادہ بے تحاشا غلطیاں کر کے مختلف انداز سے سلطنت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر حسین پاشا کی طرف سے کی جانے والی متعدد چالیں کہ جن سے کسی کو شک نہ ہو، محمود پاشا جو ان دنوں سلطان اور سلطنت دونوں کے لیے دل سے کام کر رہا ہوتا ہے، اسے اس کی باتوں اور قول و فعل میں تضاد سے شک پڑ جاتا ہے اور وہ اس پر نظریں رکھ لیتا ہے۔ ادھر سلطان معظم فوج میں ایک نیا رینک بناتے ہیں جس میں زمین سغوت، جہاں ارطغرل غازی اور عثمان نے یہ سفر شروع کیا تھا، وہاں سے خالصتاً نوجوانوں کو بھرتی کر کے ایک سلطنت کے لیے وفادار ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں جو بحکم سلطان خاص مشنز پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ لیکن سلطان سے غلطی یوں ہوتی ہے کہ سلطان اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اسی حسین پاشا کو بنا دیتے ہیں اور نتائج تو پھر آپ جان ہی سکتے ہیں۔ پاروس کے حکم پر حسین پاشا ان تمام نوجوانوں کو ایک خالی مقام پر شہید کرا لیتے ہیں اور ان کی جگہ کرائے کے قاتل جن کو ویسے ہی سلطنت عثمانیہ سے بغض تھا، انہیں بھرتی کر کے لباس پہنا کر محل پر چڑھائی کا حکم دے دیتا ہے۔ یہ دن کا وقت ہوتا ہے جب محل کا وہ حصہ جہاں سلطان کا خاندان رہتا ہے، جسے حرم کہا جاتا ہے، وہاں حملہ ہو جاتا ہے اور سب جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ حرم گولیوں کی شور سے گونج رہا ہوتا ہے۔ سلطان کے ذاتی محافظ اور چند قریبی سپاہی بما مراد و عثمان ان کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہیں اور حملہ ناکام بناتے ہیں۔ سینکڑوں حملہ آور گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اور سلطان اس اتنے بڑے حملے کی کارروائی کا حکم دے دیتے ہیں۔ دوسری جانب دارالحکومت استنبول میں ایک نیا کردار گیٹروڈ بیل آتی ہے، پیشے سے آرکیٹیکچرر، لیکن اس کے اصل مقاصد عربیوں کو عثمانیوں سے الگ کر کے انہیں اپنی شناخت دلوا کر مذہب کی بنیاد پر نہیں، قوم کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ اس کا اور پاروس کا الٹیمیٹلی مقصد خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا ہی ہوتا ہے، تو دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں اور مل کر خلافت کے بیج جلانے کے لیے پرعزم ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے اور ہم سب کا دشمن بھی ایک ہی ہے، چین ٹپاک ڈم ڈم۔ So that's it for part 2 اور part 3 دیکھنے کے لیے visit my channel.